السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو رمضان المبارک میں معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر شب و روز فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں دین اسلام ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، تحفہ معراج ملا، روزہ ملا، گویا کہ مکمل ضابطۂ حیات ملا۔ پھر تقاضۂ ایمان ہے کہ ہمارا ہر عمل اور قول و فعل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں ہو۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے اور قرآن پاک میں روزے رکھنے کا حکم ہوا تو اس سال رمضان المبارک کے مہینے کے رسول پاک نے اور آپ کے صحابہ کرام نے روزے رکھ کر جہاد کیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فرضیت سے لے کر سال وصال تک اہتمام کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنے روزے بھی آئے وہ گرمیوں کے موسم کے ہی تھے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی عبادت کرتے اور دن رات اللہ کے حضور میں رہتے۔ روزہ رکھنے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ سحری کے وقت نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد انتہائی قلیل غذا تناول فرماتے اور پھر نہ سوتے اور عموماً اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں آ جاتے۔ اتنے میں اذان کا اہتمام ہوتا اور کچھ دیر کے بعد آپ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھائی جاتی۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم مہویت میں بیٹھے رہتے حتیٰ کہ اچھی طرح دھوپ نکل آتی۔ نفلی نماز اشراق ادا کرتے، اس کے بعد مسجد سے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے اور کچھ وقت کے لیے سو جاتے۔ پھر نصف النہار سے قبل نماز چاشت ادا کرتے، پھر نماز ظہر تک دنیاوی امور سر انجام دیتے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد بعض اوقات تھوڑا سا آرام فرماتے اور پھر بیدار ہو کر تلاوت کلام پاک فرماتے۔ جب عصر کا وقت ہو جاتا تو نماز عصر ادا فرماتے۔ نماز عصر کے بعد کبھی آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے اور کبھی مسجد نبوی میں ہی رہتے۔ ایسے ہی افطاری کبھی کبھار گھر پر فرماتے اور عموماً مسجد میں ہی روزہ افطار کرتے۔ نماز مغرب کے ساتھ نماز اوابین کے نوافل ادا فرماتے اور پھر گھر پر کھانا تناول فرماتے۔ ناظرین، نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد نماز تراویح کا کبھی مسجد میں اور کبھی اپنے گھر پر اہتمام کیا اور کافی رات تک اللہ کے حضور قیام فرماتے۔
اس لیے آپ نے روزوں میں قیام اللیل پر زور دیا۔ ناظرین، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو ان معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی، لیکن اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی آپ امامت فرماتے۔ اعتکاف میں رات کو آپ یاد الہی میں بہت محو رہتے تھے، رات شب بیداری میں گزارتے تھے، اور کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تو پل بھر آنکھ لگا لیتے۔ ناظرین، ہمیں بھی اس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے حضور میں گریہ زاری ہوتے، ان کی داڑھیاں آنسو سے تر ہو جاتی۔ ان کی عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ تاریخ مثالیں دینے سے قاصر ہے۔ حالانکہ عاشقان مصطفیٰ تو وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے اور اس کی رحمت کا طلبگار بنا رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آقا دو جہاں حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے اس چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔